بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات آپ کے علم میں ہیں، ہم مختلف موضوعات کے اوپر پروگرام کرتے رہتے ہیں جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے، اور آج جو ہمارا موضوع ہے گجرات کی تاریخ کے اوپر بات کرنی ہے۔ تاریخ گجرات بہت طویل ہے، بڑی اس کی دشمنیاں زیادہ مشہور ہیں، سیاست بھی مشہور ہے۔ پنجاب کے اندر جوڑ توڑ کے دو مرکز رہے ہیں، لاہور اور گجرات، اور زیادہ دور بھی نہیں ہے، فاصلہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو صوفیہ ہیں، جو وہاں پہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، وکلا ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ گجرات کی جو بنیادی تاریخ ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اس کے لیے آج ہماری درخواست پہ ہم نے بہت اسپیشل ریکویسٹ کی۔ شیخ عبدالرشید صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور تاریخ پہ ان کی ویسے ہی بڑی گرپ ہے، لیکن گجرات کے ایکسپرٹ ہیں، اور 12 کتابوں کے ماشاءاللہ مصنف ہیں، تاریخ، سیاست جو میں نے پہلے بات کی، اور علامہ اقبال اور فیض احمد فیض، میں تو فیض احمد تتلہ کہتا ہوں کیونکہ میری برادری کے ہیں فیض صاحب، تو 2 کتابیں آپ کی ان کے اوپر بھی ہیں۔ تصوف کے اوپر ماشاءاللہ انہوں نے کتاب لکھی ہیں، گجرات کی تاریخ و تہذیب پر 5 کتابیں ماشاءاللہ، 2 مشہور کتابیں ہیں جن میں مرقع گجرات کے حوالے سے، اور دوسری کتاب ہے گجرات میں عربی ادب کی روایت، اور پھر ماشاءاللہ گجرات نگاری یہ ان کا ہے، پھر ایم فل ماشاءاللہ ہوا ہے ان کا، اور بہت اچھے لیول پہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں رائے فصیح اللہ جلال صاحب، ماشاءاللہ یہ بھی گجرات کی ہسٹری کو جانتے ہیں۔ ابھی شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمیں جب بھی کوئی ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے تو گجرات شہر میں پرائیویٹ سطح پہ سب سے بڑی جو لائبریری ہے ان کے پاس موجود ہے۔ لوگ جو کتابوں سے پیار کرتے ہیں، جو ریسرچر ہیں، جو رائٹر ہیں، جو ماشاءاللہ تحقیق کے میدان میں لگے رہتے ہیں، میں اصل میں اس تحقیق کا زیادہ قائل ہوں جو شوق سے کی جائے۔ ایم فل پی ایچ ڈی کی تحقیق کا اچھے لیول پہ کام ہو تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل تحقیق وہ ہے جو شوق سے کی جائے یا جنون سے کی جائے۔ تو یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ جنونی ہیں گجرات کے حوالے سے اسپیشلی۔ پھر ہمارے جو دوست ہیں، مہربان ہیں، سہیل وڑائے صاحب، وہ لکھنوال گجرات سے ہیں، تو لکھنوال کے اوپر ان کی کتاب ہے، چھوٹے سائز کی ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور بڑے کام کر رہے ہیں۔ چھوٹی عمر، شیخ صاحب کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں کہ چھوٹی عمر میں انہوں نے بڑے کام کیے ہیں۔ جناب دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو سر کیا آپ کہیں گے جو گجرات کی ہسٹری ہے، یہ گجرات بنا کیسے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کریں۔ دیکھیں، گجرات تاریخی حوالے سے اس کرۂ ارض پر واقع ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں کہ پانی سے جب کرۂ ارض کا ظہور ہو رہا تھا تو سب سے پہلے ہمالیہ اور اس کے گرد و نواح کشمیر کی جو زمین ہے وہ اس کا ظہور ہوا، تو اس سے متصل علاقہ ہونے کی وجہ سے گجرات اس کرۂ ارض کے قدیم ترین خطوں میں سے ایک خطہ ہے۔ اور ایک اور جو مفروضہ تاریخی مفروضہ ہے جس پہ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو پہلی آمد ہے اس کرۂ ارض پر وہ تبت اور اس کے گرد و نواح میں ہے، اور کچھ لوگ نے جیسے کہا کہ حضرت آدم کی پیدائش سری لنکا میں تھی، کچھ کا گمان ہے کہ یہ آزاد جو کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پیدا ہوئے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ان کا متصل علاقہ ہی بن جاتا ہے۔ تو یہ انہی علاقوں میں سے ہے جہاں انسانی آبادی کا ظہور بھی تاریخ کے قدیم ترین جو ذرائع ہیں جس کی تصدیق کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ جغرافیائی لحاظ سے بھی اور انسانی حیاتیاتی جو تصور ہے اس حوالے سے بھی ان خطوں میں سے ہے جہاں پر انسانی زندگی سب سے پہلے ظہور پذیر ہوتی ہے، اور پھر جب جغرافیائی طور پہ جس کا زمین کا ظہور بھی پہلے ہے، تو ایک قدیم تاریخ ہے۔ لیکن زمانہ ما قبل از تاریخ صرف گمان کی بنیاد پر ہی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے، ہم جب پلے بڑھے ذرا بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا گجرات اور اس کے گرد و نواح میں بہت ساری ایسی قبریں ہیں جن پر پیغمبروں کے کتبے لگے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں پیغمبر کی کتاب ہے، فلاں تحقیق کیا کہتی ہے، واقعی انبیاء کے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ بہت سارے جو گمان کیے جا سکتے ہیں، چونکہ ایک ایسی سند جس کا کوئی عصری حوالہ موجود ہو اس پر تو بات نہیں ہو سکتی۔ تو مورخین نے اس کے لیے آسان جو حوالہ تلاش کیا وہ یہ تھا کہ
ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کشف القبور کی بنیاد پر اس کا جو ہے اظہار کیا. تو اب ایک ایسا علم ہے کہ جس کو قبول نہ کرنا مشکل ہے تو جس کا بغیر کسی سند کے انکار کرنا بھی مشکل ہے. تو تاریخی حوالے سے ہم کشف القبور کے پر خود مہارت نہیں رکھتے تو ہم اس تجربے کو کیسے بزرگوں کشف ہوا اس کا جی اس کا کشف علم ہوا کہ بھئی یہ جو جگہ ہے انبیاء کی شمس الدین گلیانوی صاحب نے ابتدائی طور پہ کیا. پھر جو اقبال کے والدین کا مرشد خانہ ہے قاضی صاحب اوان شریف والے, انہوں نے قادری سلسلے کے جو ہیں تو ان کے کشف القبور کی بنیاد پر بھی بہت سی قبروں پر جو تختیاں لگی. تو یہ تختیاں جو ہیں کوئی زیادہ پرانی نہیں ہیں. جو تاریخ بتاتی ہے چیزیں میں کتنے انبیاء کی قبریں ہیں گجرات شہر میں؟ دیکھیں بہت سے لوگوں نے, اب تو ہمارے ہاں ایک ہمارے تاریخ نویس تھے جناب ایم زمان کھوکھر ایڈوکیٹ صاحب, ان کی بہت ساری کتابیں گجرات تاریخ کے آئینے میں, گجرات تصاویر کے آئینے میں, انہوں نے تو ہر 9 گزی قبر کو بھی اس علاقے میں, چونکہ بڑی طویل لمبی لمبی قبریں ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں, تو ان پر اس طرح کے ہی جو بنی اسرائیل کی روایت کے ناموں کی وہ ہے تشبیہ, اسی کی بنیاد پر نام لکھ کے اور ان کو مختلف علماء کے حوالے سے سند دے کے کہ یہ کشف القبور کی بنیاد پر ہے تو کیا جاتا ہے. لیکن جو تاریخ دان ہیں جو تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجتماعی قبریں ہیں اس علاقے کی, اس زمانے کی, کہ ایسے کوئی بھی جنگ ہوئی تو وہاں پہ اجتماعی قبروں کا. تو دونوں مفروض ہے چونکہ تاریخ کے وہاں پہ ہیں. بطور تاریخ کے طالب علم کے ہم تو اظہار یہی کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں نقطہ نظر وہاں پہ موجود ہیں. جی رائے صاحب, جو سوال میں نے کیا ہے کیا ایڈ کریں گے گجرات کی تاریخ کے حوالے سے؟ لیکن گجرات کی تاریخ جیسے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ حوالے تو بہت سارے ملتے ہیں پرانے بھی, لیکن یہ درست بات ہے کہ کوئی بھی مستند تاریخ یا حوالہ جو ہے نہیں ملتا. بات کشف القبور کی ہے تو اس پہ شمس الدین گلیانوی صاحب کا نام آتا ہے جنہوں نے پہلی بار اس چیز پہ اظہار کیا. یہ کتنے پرانے بزرگ ہیں؟ یہ 1902 میں وفات پا گئے تھے. قاضی فضل حق صاحب نے بیسیکل ان کا ذکر کیا تھا مقابلے میں. اور اس کے بعد اگر آپ کوئی اچھا ریفرنس 100-150 سال پرانے بزرگ ہیں. جی 150 سال. اور اگر آپ ایک اور ریفرنس میں دیکھتے ہیں تو مولانا ضیاء الدین قلبی صاحب ہیں میرا بلند شہر سے, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی میرات الصالحین کے نام سے, اس میں بھی یہ ذکر ہے, لیکن اس میں قریت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی اولاد تھی تو اس کا یہ حوالہ جو وہاں پہ فلاں جگہ پہ ملتا ہے. یعنی وہ گاؤں کا نام بولتے ہیں شیخ چوکانی, بالکل دریا چناب کے کنارے پہ. ویری سوری میں بات کاٹ رہا ہوں, یہ جو مزارات ہیں یہ محکمہ اوقاف کی تحویل میں یا آثار قدیمہ؟ نہیں, یہ محکمہ اوقاف کی ہے. اور اس میں ایک اور آپ کو میں اور بتا دوں, دنیا کے اندر مختلف مذاہب میں اور مختلف اقوام کے اندر نا انسانوں کو دفنانے کے طریقے بھی آپ جانتے ہیں مختلف ہیں. جو ان میں اعلیٰ کوئی شخصیت وفات پاتا تھا تو اسے یا تو تربت بہت اونچی بناتے تھے یا بہت لمبی بناتے تھے. ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے. قد سے زیادہ؟ قد سے بہت بڑی زیادہ. ابھی بھی آپ سندھ میں جائیں گے تو بہت بڑی بڑی اندرون سندھ میں بہت بڑی بڑی قبریں ہیں. یہ روایت بھی ہیں. اور کچھ یہ بھی ہے کہ جنگوں میں بھی لوگ کام آ جاتے تھے. ہم اصل سوال پہ آ جاتے ہیں. جنگوں میں بھی لوگ کام آ جاتے تھے. زیادہ تر لوگوں کی جو اس حوالے سے ہے رائے ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے بیٹوں کی قبریں ہیں یا ان کی اولادوں کی قبریں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1900 کے پہلے آپ چلے جائیں تو شاید آپ کو کوئی بھی تاریخ کا مستند ریفرنس نہیں صحیح کہ یہ کسی آدم کے بیٹے کی ہے, یوسف کی ہے, یعقوب علیہ السلام کی ہے, کسی بھی نبی. ہمارے ہاں زمان کھوکھر صاحب نے بیسیکل اس کو ایک مستند روایت دے دی اور کہہ دیا کہ نہیں یہ فلاں نبی کی قبر ہے. اور آپ بہتر جانتے ہیں 1900 پہلے تو ریسرچ بہت کم تھی. جی یہ بھی تو ایک ایشو ہے. ہاں جی, اور 2 سے 3 آپ دیکھیں نا گجرات کے 2 سے 3 ہمارے وہاں کے صوفی بزرگوں کا ذکر آتا ہے. قاضی سلطان محمود اوانی صاحب جو علامہ اقبال کے پیر و مرشد خانہ بھی ہیں, ایک ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے بتایا. یہ میں شیخ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, علامہ اقبال کا جو تعلق گجرات سے رہا ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں اقبال اور گجرات کا تعلق بہت گہرا اور قدیم ہے. ایک تو یہ ہے کہ اقبال کے جو دادا ہیں ان کی دوسری شادی جلال پور جٹا میں ہوئی تھی اور انہی کی وطن سے شیخ نور محمد ان کے والد پیدا ہوئے. علامہ اقبال پیدا تو سن 17 ہو گئے ڈسٹرکٹ نارول میں. ہاں نہیں, ہماری جو ہے ریسرچ وہی بتاتی ہے کہ نارول میں پیدا ہوئے, سن 17 ایک قصبہ ہے اور 6 مہینے تک علامہ اقبال کا وہاں قیام رہا. اس وقت نارول سیالکوٹ یعنی کہ ضلع سیالکوٹ ہی تھا.
تو پھر وہاں کو مزدور بزرگ تھے، سنخطرہ شہر کے اندر قصبہ ہے، میں نے وہاں سے میٹرک کیا. اچھا تو ہماری زمینوں کے بالکل ساتھ یہ آبادی شروع ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ 6 مہینے تک علامہ اقبال رہے. بعد جو مجذوب بزرگ تھے انہوں نے علامہ اقبال سے والد صاحب کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے سیالکوٹ شہر میں شفٹ ہو جائیں. رائٹ. تو یہ جو شیخ نور محمد صاحب ہیں وہ بھی قادری سلسلے میں اوان شریف میں ہی بیعت تھے. صحیح. تو بہت سارے جو اقبال کے بایوگرافرز ہیں انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ابتدائی طور پہ وہ چونکہ اقبال بھی 2-4 دفعہ ان کے ساتھ وہاں اس دربار پہ اوان شریف گئے تو ان کی پہلی بات جو ہے وہ وہیں پہ تھی. لیکن فیکچولی اگر وہ بیعت تھے یا نہیں تھے، بعد ازاں ان کا ظاہر مرشد خانہ وہ تو مولانا روم کی طرف وہ چلے گئے، تو روحانی طور پہ ان کی اپنی منزلیں رہیں. اقبال نے میٹرک کا امتحان جب دینا تھا تو اس وقت جو سینٹر تھا وہ گجرات تھا. تو سیالکوٹ سے وہ میٹرک کا امتحان دینے کے لیے گجرات میں ہی آئے اور گجرات کے مشن اسکول میں ہی وہ ٹھہرے اور وہیں سے انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا. اور یہی وہ سال ہے جب وہ 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو ان کی پہلی منگنی جو ہے، بلکہ ان کی منگنی جو ہے وہ گجرات میں ہوئی تھی. ڈاکٹر شیخ عطا محمد صاحب کی بیٹی کریم بی بی کے ساتھ ہوئی تھی. پھر بعد ازاں ان کی شادی بھی جو ہے پہلی وہ گجرات میں ہوئی کریم بی بی کے ساتھ. تو بہت گہرا رشتہ ہے ایک سسرالی رشتے کے علاوہ بھی کہ وہاں کے ان کا آنا جانا رہا، تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کے فکری تعلقات بھی قائم ہوئے. گجرات کی ادبی محفلوں میں ان کی بیٹھک بھی جو ہے وہ رہی. تو ددحال بھی ان کا گجرات میں ہی ہے. روحانی طور پہ فیض یاب بھی وہ گجرات سے ہی ہوئے، اور جسمانی طور پہ بھی ان کا سسرال چونکہ گجرات میں ہے، آفتاب اقبال کے بیٹے ہیں تو وہ بھی وہیں گجرات سے ہوئے. تو بہت گہرا سمبند. سسرال پہ بڑے لطیفے یاد ہے کہ علامہ اقبال کی ذات ہے، ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے. ایگزیکٹلی ایسی بات ہے. لیکن ایک گہرا سمبند جو رہا نا. بعد ازاں ان کا جو پہلا جو بانگ درا چھپ رہی ہے تو اس کا جب مواد اکٹھا ہو رہا تھا تو وہ مواد بھی جب بہت سے لوگوں سے نہیں مل رہا تھا تو بہت مشہور ابو صاحب ہیں گجرات کے، عبدالغفور ڈپٹی رہے جو آفیسر پولیس بھی، ان کے ساتھ ان کی بہت دوستی تھی تو ان کے پاس سے ہی زیادہ مواد ملا تھا. تو شیخ عبدالقادر کے ذریعے جب بانگ درا چھپ رہی تو اس کے چھپنے میں بھی پہلا جو رہا. پھر اقبال کو کبوتر بازی کا بہت شوق تھا. تو گجرات کے سسرال کے محلے میں بہت سارے اہم کبوتر باز بھی تھے. ساتھ کہہ لیں بچپن میں آپ کہہ لیں کہ پرواز تو شہین تک ان کی اسی فکر سے گئی کہ انہوں نے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے جو دیکھے تو ان کی یعنی جس بندے نے سبق لینا ہے وہ کبوتر بازی سے بھی لے سکتا ہے. سیکھنے کے لیے تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں نا جی، بہت ساری کبوتر کی خصلتیں بھی جو ہیں وہ بہت اور معنی میں رکھتی ہیں. اور پھر انسان کا مزاج دیکھیں، شاید شاہین کی دریافت کا پہلا زینہ ہی کبوتر سے ان کی محبت تھی، اور وہ جو تصور ان کا وہ گیا. تو یہ ہمارے اپنے مفروضے ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو اقبال کے گجرات کی سرزمین کے ساتھ بڑے. اب یہ بتائیے کہ جو گجرات کے اندر صنعت ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ زیادہ چیز وہاں کیا بنتی ہے؟ دیکھیں گجرات میں جو ہے ابتدائی طور پہ گجرات کا جو علاقہ ہے سرسبز و شاداب علاقہ ہے. اس کا ایک پرانا نام جو ہے وہ اودے نگری بھی ہے. اسے سرسبز و شاداب علاقہ کہا جاتا تھا اور اسے بھینی خوشبوؤں کا شہر بھی. تو سرسبز و شاداب ہونے دریائی چونکہ جج میں ہے، دوآبہ میں ہے، تو جنگلی علاقہ تھا. اس میں درخت بہت زیادہ تھے، ہریالی بہت تھی. تو وہاں پہ جو کہہ لیں کہ لکڑی کا کام ہے وہ آپ کو بہت ملے گا، پرانا کام ہے. تو فرنیچر گجرات کا آج بھی بہت مشہور ہے اور فرنیچر کی بہت پرانی روایت جو ہے گجرات میں. ایک فرنیچر اور پنکھے ابتدائی طور پہ جو صنعت کاری ہے اس میں ابتدائی صنعتوں میں پنکھا جو بر صغیر میں ہے اس کا رجحان اور اس کی بہت ساری آراج بھی کوئی 350 کے قریب جو پنکھا ساز فیکٹریاں ہیں گجرات میں مختلف وہ کام کرتی ہیں. پھر ظروف سازی، سونی کے چناب کے کنارے کی مٹی عشق و مستی میں ہی نہیں ویسے بھی بہت جو ہے زرخیز تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے دوست عطا الرحمن مرزا صاحب وہ بھی گجرات سے ماشاءاللہ. بہت سارے لوگ چونکہ گجرات کے ہیں تو وہ جو چیز ہے کہ وہ ظروف سازی کے لیے وہ مٹی بہت اچھی تھی. تو یہ ظروف سازی کی صنعت بھی جو ہے وہ گجرات کی بہت زبردست رہی. تو صنعت کاری کے حوالے سے اسمال انڈسٹریز میں جو سنہری تکون ہے گجرات، گوجرانوالا اور سیالکوٹ کی، اس میں بڑا پیوٹل رول جو ہے وہ گجرات کا رہا. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے خواتین، اور گجرات کی بات ہو رہی ہے. جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں گجرات کی تاریخ کے اوپر, اور اب ہم رائے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رائے صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو کوئی بھی جو ضلع ہے بڑا اس کی حیثیت, اب تمہیں ڈویژن بن گئی تھی, منظوری اس کی ہوئی تھی, پتہ نہیں پریکٹیکل کام ہوا یا نہیں ہوا. گجرات کے دائیں بائیں بڑے قصبے کون سے ہیں؟ گجرات کا جو سب سے بڑا بیسیکل قصبہ ہے وہ قصبہ جلال پور جٹا ہے, شہر جلال پور جٹا ہے. اور اس کے علاوہ لالا موسیٰ بہت مشہور ہے. آپ کنجا کی بات کرتے ہیں تو وہ تہذیب و تمدن سخنوروں کی بستی ہے. آپ سرائے عالمگیر میں بھی چلے جاتے ہیں, یہ بھی ان کا ایک, لیکن جو ٹانڈا بھی ہے کڑیاں والا جہاں پہ خود شیخ صاحب کا بھی تعلق ہے. لیکن جلال پور جٹا شہر بہت بڑا قصبہ ہے, اور اس قصبے کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے بہت زیادہ. اس کی اہمیت یوں بھی ہے کہ کسی زمانے میں, بلکہ آج بھی ہندوستان سے اخبار شائع ہوتا ہے ہندی اور اردو میں ملاپ. اس کے ملاپ اس کے جو ایڈیٹر, بانی ایڈیٹر تھے خوشحال چندر, اس کا جو تعلق ہے وہ جلال پور جٹا سے ہیں. بلکہ تحریک پاکستان میں بڑا کارکن بھی رہے اور نامور مترجم صحافی بھی رہے سید حبیب اللہ صاحب, جن کا تعلق شہر جلال پور جٹا سے ہے, اور انہوں نے سیاست اخبار نکالا تھا. اور مولانا ظفر علی خان کے ساتھ ان کی تھوڑی بہت اونچ نیچ چلتی رہتی تھی ان کی, تو ان کا بھی تعلق بیسیکل یہاں سے ہے. اس کے علاوہ جلال پور جٹا کے اگر میں بات کرنا چاہ رہا تھا تو وہاں پہ راجندر کرشن ہیں, ہندوستان کے سب سے بڑے مشہور گیت نگار. اچھا. لیکن کنجا سخنوروں کی بستی کا سب سے بڑا نام ہے جس کا نام دنیا بھر میں بولا جاتا ہے, اور وہ ہے غنیمت کنجائی صاحب, فارسی کے خوبصورت شاعر, بڑے شاعر ہیں. بڑے شاعر. پھر وہاں پہ اور ایک بڑے طویل گیپ کے بعد پھر جناب پروفیسر شریف کنجائی صاحب, شریف کنجائی صاحب کا بھی تعلق کنجا سے ہے, اور آپ جانتے ہیں اردو اور فارسی کہ وہ بہت خوبصورت شاعر بھی اور بہت بڑا نام بھی. اس سے تھوڑا سا آپ ادھر چلے جائیں نا, پیچھے ایک گاؤں ہے بلکہ قصبہ ہے, اس کا نام ہے ٹانڈا. ٹانڈا سکھوں کا ویسے بہت قدیمی وہ گاؤں رہا ہے, لیکن وہاں کی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں کے جو 47 سے پہلے 80% لوگ فوج میں تھے, اور وہ سارے سکھ تھے. لیکن ان کا سب سے بڑا کام تھا کہ انہوں نے اپنے اس علاقے کے لیے, جب وہاں پہ کوئی اسکول یا کوئی چیز نہیں تھی, انہوں نے اسکول بنا کے دکھایا اور اس کو انہوں نے باقاعدہ قائم کیا. اسی طرح کڑیاں والا ہے. کڑیاں والا بیسیکل تو ہندوؤں کا ایک وہ قصبہ تھا, اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ وہ تجارت کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ تھا, اور بالکل وہ کشمیر کی سرحد کے اوپر واقع ہے, یعنی پنجاب کی اور کشمیر کی سرحد کے بالکل اوپر آخری بڑا قصبہ ہے وہ سب سے زیادہ ان کے. لالا موسیٰ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنکشن کے حوالے سے بھی ہے, ریلوے کے حوالے سے بھی مشہور ہے, سیاسی طور پر بھی مشہور ہے. لکھنوال پہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر کیا کیا؟ لکھنوال ایک ایسا خطہ ہے, ایک ایسا گاؤں ہے کہ ایک تو سہیل رائے صاحب ہو گئے نا جی, وہ فنون لطیفہ کے حوالے سے میں زیادہ بہتر اس کو میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ کسی زمانے میں اگر بات کروں مہاراجہ ہری سنگھ, پرتاپ سنگھ, رنبیر سنگھ, گلاب سنگھ ڈوگرے کی جو اولاد تھی, اس زمانے میں وہاں پہ تلو بیگم اور مائی سردار بیگم کا بہت بڑا نام تھا, اور یہ وہ تھی جو وہاں پہ جا کے گانے گایا کرتی تھی, یعنی فنون لطیفہ کے حوالے سے. پھر انہی کی اولاد میں سے تصور خانم پاکستان کی مشہور گلوکارہ ہے, ان کا بھی تعلق یہاں سے ہے. انہی کے ایک فرسٹ کزن ہے, ان کا نام ہے خلیل حیدر, جس نے بڑی مشہور غزل بولی تھی, میں کپڑے بدل کر جاؤں کہاں, یہ اسی میں. پھر سہیل رانا صاحب ایک بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں ہماری میوزیکل کے, ان کا بھی تعلق وہاں سے ہے. اس کے علاوہ جو سب سے ایک زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, سیال شریف جو اس وقت ہمارے روحانی یہاں پہ بہت بڑی گدی ہے, ان کے اولین جو مورخین اور ماخذات میں سے جو سب سے بڑی کتاب آتی ہے وہ ان کے مصنف کا نام تھا امام الدین سیالوی صاحب, ان کا تعلق بھی لکھنوال سے ہے. اچھا. اور امام الدین سیالوی صاحب کو بعد میں پھر کلکتہ میں دفنا دیا گیا, یہ پارٹیشن سے بہت پہلے کی یہ بات ہے, یہ تقریباً 150 سال پرانی پارٹیشن سے پرانی بات ہے, اور وہ آج بھی جو کتاب ہے وہ بڑی مستند تسلیم کی جاتی ہے سیال شریف کے حوالے سے. لکھنوال تہذیب و تمدن کا اتنا خوبصورت وہ گہوارہ ہے کہ آج بھی, بلکہ میں کچھ دن قبل ایک فیملی سے ملا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو پرانے نواب تھے ہمارے اس علاقے کے پنجاب کے, چاہے وہ ٹوانے تھے, وٹو تھے, چاہے ہمارے نواب زادے تھے, وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجا کرتے تھے لکھنوال تہذیب و تمدن سیکھنے کے لیے, زبان سیکھنے کے لیے, اٹھنا بیٹھنا سیکھنے کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ لکھنوال. پھر سہیل صاحب جسے آپ ذکر کریں, جیو نیوز کے جو بہت بڑے صحافی ہیں سہیل صاحب کے والدین کا بھی بیسیکل وہاں سے ہی تعلق ہے, ان کے آباء و اجداد کا بھی وہاں سے تعلق ہے. بعد میں وہ جوہر آباد چلے گئے, وہ الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نام ہے, ایک وہاں پہ ڈاکٹر خورشید صاحب ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں. خورشید صاحب نے ایجوکیشن کے حوالے سے اس پورے علاقے کے اندر بہت کام کیا. ٹھیک.
یہ لکھنوال کی بیسک اچھا سر، شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو گجرات کی دشمنیاں ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے، جو سیاسی دڑے ہیں اور برادریاں، 3 سوال آپ سے. جی، ایک تو یہ آپ دیکھیں آپ کی ایک سوال میں ایک چیز جو ہے جس حوالے سے گجرات اور اہلِ گجرات پر بہت سے سوال سماجی حوالے سے اٹھتے ہیں کہ گجرات کے لوگ بڑے دھڑے بندی والے لوگ ہیں، دھڑے باز ہیں، سخت گیر ہیں خاندانی دشمنیوں میں. تو یاروں کے یار ہیں، یاروں کے یار بھی ہیں، دشمنوں کے دشمن ہیں. اصل میں اس سب کا روٹ کاز اس خطے کے لوگوں کا مزاحمتی مزاج ہے. تاریخی طور پہ یہ مزاج اتنا کنسسٹنٹ رہا ہے کہ اب وہ ان کی سرشت بن گیا ہے، ان کی کہتے ہیں فطرت ثانیہ بن چکا ہوا ہے. تو وہ تھوڑا سا مبالغے کی حد تک بڑھا تو دشمنیاں عداوتیں بڑھی. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے گجرات کے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی. پورس نے عالمی فاتح سکندر اعظم کو پہلی دفعہ جو چیلنج کیا اور پنجاب کو عزت دی وہ پورس کی مزاحمت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب سکندر نے اسے ٹیکسلا سے اپنے سفیروں کے ذریعے بلوایا کہ آپ آؤ ہمارے پاس، تو پورس نے ان سفیروں کو کہا کہ مجھے تو لوگ خود آ کے ملتے ہیں، میں کیوں جاؤں. تو سفیروں کی سمجھ جب ملا تو جب اس نے کیا تو پھر اس نے کہا کہ دیکھیں وہ گھمسان کی لڑائی ہوئی، اس نے جب وہ وہاں جا کے مذاکرات کیے تو پہلی دفعہ سکندر کو مزاحمت کا سامنا جو ہے وہ یہیں پہ کرنا پڑا. آپ دیکھیں انگریزوں کو بھی ہندوستان میں سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا جو ہے وہ یہیں چیلیاں والا کی لڑائی جو ہے آپ کو یاد ہے. سب سے آخر میں پنجاب کا علاقہ گجرات ہے جو انگریز فتح کر پائے. اس بر صغیر میں جو ان کی انیکسیشن کی پالیسی 1757 میں شروع ہوئی تھی وہ 1849 میں کلائمیکس کو پہنچی. انہوں نے ٹارگٹ کیا شہر کو اور وہاں پہ بہت زیادہ مزاحمت ہوئی. اور گجرات شہر کے اندر بھی، چیلیاں والا میں بھی، مونگ رسول میں بھی، سعد اللہ پور میں بھی، مختلف جگہوں پہ وہ لڑائی اتنی شدید ہے کہ شاید انگریز سپاہ نہیں، انگریز مورخ بھی اسے آج تک بھلا نہیں پائے. ان انگریز مارے جانے والے آفیسرز کی قبریں آج بھی گجرات میں موجود ہیں. گجرات کے بولے پل کے پاس کامرس کالج جو پرانا ہے، اس کامرس کالج کے سامنے وہ انگریز افسران کی قبریں اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ مزاحمت ہوتی ہے. پھر یہی مزاحمت آپ دیکھیں کہ جب بر صغیر میں مختلف مواقع پر احتجاج شروع ہوتا ہے تو گجرات میں یہ مزاحمتی تاریخ بڑا زور پکڑتی ہے. تو لوگوں کو مزاحمت کی عادت ہے. جب 1945-46 کے الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونینسٹ پارٹی جو ہے پنجاب بھر میں کامیابی حاصل کرتی ہے. لیکن 1944 میں قائد اعظم کے گجرات وزٹ کے بعد سے حالات نے وہ پلٹا کھایا اور گجرات میں جو صوبائی الیکشن تھے وہاں پر جب یونینسٹ غالب آ رہے تھے اس وقت بھی یونینسٹ صرف ایک نشست جیت سکے، باقی ساری نشستیں جو ہیں مسلم لیگ نے جیتی. پھر ہم نے دیکھا جب ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا تو ہم نے تب بھی دیکھا کہ مزاحمت ہوئی اس پہ. اور خضر حیات ٹوانا کی حکومت کے خلاف سب سے بڑی مزاحمتی تاریخ جو ہے وہ گجرات میں چلی. اتنی سخت گیر تحریک تھی کہ اس وقت کے ڈی آئی جی کو اپنا کیمپ گجرات شہر میں لگانا پڑا. عوام اتنے مزاحمت تھے کہ انہوں نے ڈی آئی جی کو سریعام پٹائی کی اس کی سخت گیری کے ساتھ، پھر جیلیں بھر دی لڑائی کی. تو یہ مزاحمت کا جو عنصر ہے ان کی تاریخ کا حصہ ہے. اب وہ مزاحمت جب وقت کے ساتھ بدلتی گئی تو پھر وہ علاقوں میں محلوں میں ہوئی اور اسی مزاحمتی مزاج کو ہم یرانوں کا مزاج دیکھتے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں افغان جہاد کے بعد مجاہدین کے پاس لڑنے کے لیے افغانستان نہیں رہا تو انہوں نے آپس کے گلی محلوں میں ہی وہ لڑائیاں اور اسلحہ جو ہے وہ لگا. تو وہی مزاحمتی مزاج پھر گجرات کے گلی محلوں میں آیا. اب برادریوں پہ آ جائیں. خاندانی دشمنیاں دیکھیں گجرات میں بڑی غالب برادریاں جو ہیں وہ گجر اور جاٹ برادری تھی. ان کی پرانی جو کشمکش ہے آپس کی وہ ہمیں تاریخی طور پہ نظر آتی ہے. گجرات کے قیام پر بھی وہ نظر آتی ہے. جب اکبر نے باقاعدہ طور پہ گجرات بسانے کی کوشش شروع کی تو اس کا بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ گجرات کے اس علاقے میں لاقانونیت بہت سی عام ہو گئی تھی اور گجر اور جاٹ برابر کے بڑی جو قومیں تھی. ویسے تو ساری اقوام وہاں پہ موجود ہیں تو بنیادی طور پہ یہی بڑی وہ گجر اور جاٹ کی قومیں ہیں جن کی مخاصمت وہ جو آپس میں ہوتی تھی. اسی کے بدلے میں جب اس نے پھر کہا کہ میں گجرات بسانے لگا ہوں اور میں یہاں قلعہ بنانے لگا ہوں تو اس نے 1.25 لاکھ کا مالیہ جو ہے ان پر جو وہ لاگو کیا. تو اس وقت جاٹ جو زیادہ طاقتور تھے انہوں نے انکار کیا کہ ہم کیوں دیں. گوجروں نے اس وقت تیزی کے ساتھ وہ جو ہے وہ دے دیا اور اس کی بنیاد پر قلعے کے انتظام جو ہیں گوجروں کو وہ دے دیا گیا. فاتح محمد ٹوپا جس کے پاس اس وقت اسے گنتی نہیں آتی. ناراض نہ ہو جائیں آپ سے. نہیں گجر تو کامیاب رہے, انہوں نے تو گجرات کی شناخت میں بڑا حصہ ڈالا. حالانکہ گجرات کا لفظ جو ہے گجر اور جاٹ کا مجموعہ نہیں ہے, اس کے باوجود یہ مخاصمت موجود ہے. صاحب وہ ہنس رہے ہیں, میری شرارت کو سمجھ گئے. رائے صاحب کیا کہیں گے کہ جو آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ایسے صحافی, بڑے ادیب, بڑے وکلاء, بڑے ڈاکٹر
جو چودھری برادران ہیں سیاست میں تو ان کا ایک بڑا نام ہے. یہ جو میں نے صحافی اور باقی آپ سے سوال کی، اس پہ ایک بات کریں، بڑے نام. اگر آپ گجرات کے بڑے ادیبوں کے نام لیں گے تو عبداللہ حسین مسعود مفتی صاحب کا تعلق بھی گجرات سے ہے. مختار مسعود صاحب کے آباء و اجداد کا تعلق بھی ہمارے گجرات سے ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں 47 سے پہلے ہندو یا سکھ کسی بڑے کی، تو کشمیری لال ذاکر کے بغیر آپ کی ہمارے گجرات کی ہسٹری مکمل نہیں ہوتی. مالک رام کا ذکر غالبیات کے حوالے سے مکمل نہیں ہوتا. پنجابی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو پرب جوت کور نظم کی خوبصورت شاعرہ تھی سکھ، اور اس کو انڈیا سے ساتیہ ایوارڈ ملا، جیسے ہمارے یہاں پہ صدارتی ایوارڈ وغیرہ ملتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو شریف کنجائی اور پیر فضل حسین گجراتی تو پنجابی زبان کا دماغ ہے. فارسی میں غنیمت کنجاہی صاحب، پھر خواجہ ثناء اللہ پیر خراباتی، ان کے بغیر تاریخ مکمل نہیں ہوتی. بالکل آپ آج کی بات کرتے ہیں، جیسے شیخ صاحب ہمارے پاس ہیں آج کل، شیخ رشید صاحب ہیں جی ہمارے پاس، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. بے نفس میڈم نفیر شہین موجود مفتی صاحبہ کا بہت بڑا نام ہے نئی نظم کے اندر. اسی طرح آپ اگر صحافیوں کی بات کریں تو جوید چودھری صاحب کا بھی تعلق وہاں سے بالکل ہے. ایسے ہی. اسی طرح اگر پرانے میں پھر چلے جائے تو گجر چودھری ہیں. جی گجر چودھری ہیں بالکل. اسی طرح سید حبیب اللہ کا میں ذکر کر رہا تھا، ریاض بٹالوی صاحب بھی ہیں ان میں، خوشحال چندر، پھر ان کا بیٹا رنبیر سنگھ کا بھی حوالہ بھی ہے. یہ بہت مضبوط ترین حوالے تھے. اسی طرح زہیر کنجائی صاحب ہیں، روحی کنجائی صاحب ہیں. زمان کنجائی کا تعلق کنجا سے ہے. آج کل موجودہ وہاں پہ احسان فیصل کنجائی صاحب کا بہت بڑا نام ہے. گجرات شہر کے اندر سکندر ریاض چوہان صاحب کا بڑا میں سمجھتا ہوں. آپ کو میں ایک اور بتاؤں باتوں میں، یہ یاسر جواز صاحب جو آج کل مشہور مترجم ہیں ہمارے پاکستان کے، اچھا، ان کی والدین کا تعلق بھی بیسیکل لکھنوال سے ہے. اوکے. ان کی والدہ کا نام زین العابدین کے نام سے ان کا والدہ کا کوئی نام تھا، اور وہ اردو زبان کی خوبصورت شاعر ہیں، باقاعدہ کلیات وہ شائع ہوئی ہے. ان کا بھی تعلق لکھنوال سے ہے. صحیح. اسی طرح جو فارسی کی اس زمانے میں کتاب پڑھائی جاتی تھی مدرسوں کے اندر، تو وہ ان کا تعلق تھا حبیب اللہ فقیر درزی. ان کا بھی تعلق جو ہے وہ گجرات سے ہے. فرد فقیر کا تعلق یہاں سے ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب. مفتی احمد نعیمی صاحب کا تو ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے، اس حوالے سے بہت امپارٹنٹ. اگر ہم تھوڑا سا جیسے فقہ جعفریہ ہمارے بھائی ہیں، ان میں امداد اللہ کاظمی صاحب کا بہت بڑا نام ہے. انہوں نے بہت ترجمے وغیرہ کیے ہیں اس حوالے سے. اگر صوفیاء کے حوالے سے بات کریں تو جناب نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب سے بڑا ہے. اگر آپ سوروردی سلسلے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سب سے بڑا نام حضرت شہدولہ دریائی کا نام نظر آتا ہے. پھر نوشہ گنج بخش کے جو خلیفہ تھے حضرت پیر محمد سچ یار، ان کا بہت بڑا نام ہے. اگر آپ تھوڑا سا ان سے آگے قادری سلسلے میں چلتے ہیں تو شیخ غلام الدین قادری، سید عبد القادری صاحب، حضرت شاہ بولا صاحب، ان کے جد امجد ان کا نام تھا اللہ داد سری. اور چھوڑیے موجودہ دور میں ہمارے آپ بھی بہتر جانتے ہیں سائیں کانوالا، جی جی، ان کا بہت بڑا نام ہے. شاہ حسین کا بہت بڑا نام ہے. تو یہ گجرات کا وہ روشن چہرہ ہے کہ جو ہمارے شیخ صاحب یہ جو نیک آباد مراڑیاں شریف ہے، اس کی بھی بڑی ماشاءاللہ جو پیر صاحب نے کام کیا ہے. اور دوسرا سونی میوال پہ دو سوال ہیں آپ سے. میں اسی بات کو تھوڑا سا پہلے بڑھانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، جو ابھی ایک میرے دوست رائے فصیح کر رہے تھے گجرات کے. ہندوستان میں سب سے بڑی کہانی نویس کرشنا سوکتی جو گجرات شہر سے تعلق رکھتی تھیں، جو وہاں کی ساتھیہ ایوارڈ یافتہ ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے دیکھیں تو گجرات کی سرشت میں یہاں کے مقامی بڑے ہیروز پیدا کرنے کے علاوہ بڑے بڑے جو ادبی نام ہیں وہ بھی گجرات میں پلے بڑے، انہوں نے وہ گجرات میں وقت گزارا. ڈپٹی نذیر احمد گجرات کے اسکول میں مدرس کے طور پہ رہے. ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا نام ہے. آپ وہ اس کو بھی چھوڑیے، بابا اردو مولوی عبدالحق کی پرائمری تعلیم گجرات کی ہے. کیا بات ہے. انجمن اسلامیہ نے جو کلا کے اوپر اکبری اسکول قائم کیا تھا، وہیں پہ ابتدائی طور پہ، چونکہ اس وقت ان کے والد وہاں پہ گرداور کے طور پہ نوکری کرتے. ویسے تو ان کا خاندان جو ہے وہ میرٹھ سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ جو برادری ہے اس کو ہی گجرات میں قانون گو برادری اور شیخ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو ان کے بزرگ ہیں. ان کے جو بڑے جد امجد ہیں وہ مہتا کاکمل، وہ دکن سے تعلق رکھتے تھے. وہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں یہاں اس علاقے میں آئے تھے، وہاں سے چونکہ میرٹھ میں ہی ان کی پیدائش تھی. تو وہ ان کو سیالکوٹ کا انتظام اس وقت سونپا گیا تھا. بعد ازاں جب اکبر نے گجرات کا قلعہ تعمیر کرنے کا انتظام بخشا تو اس پر کاکا مل کو جو ہے وہ انتظامات دیے، اور پھر راجہ ٹوڈر مل کے ساتھ مل کے اکبر کے دور کا جو بندوبست ہے اس میں بڑا کردار رکھے. تو
انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ان کے جو خاندان سے جو ہے ان کے صاحبزادے وہ پھر یہاں پہ گردابر کے طور پہ رہے، تو اسی بنیاد پر پرائمری تعلیم ان کو یہاں حاصل کی، اور اس کے پرائمری کی ابتدائی کلاسز کے فوراً بعد ان کے والد کا تبادلہ گجرانوالہ ہو گیا، تو اس وجہ سے بابا حق وہ جو ہے وہ وہاں پہ چلے. میں نے یہاں بریک لینی اور یہیں سے دوبارہ بات کا آغاز کریں گے. خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. گجرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. 2 بریک جو ہم نے پہلے لیے ہیں، بڑی معلومات میرے ذاتی علم میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور میں نے سمجھا ہے کہ گجرات تو کیا ایک اپنا نام اور مقام ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں. تو میں نے اب کیونکہ میرا بڑا تعلق رہا ہے پیر افضل قادری صاحب سے، نیک آباد جو مراڑیاں شریف جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ میں نے بات کرنی ہے، اور مفتی احمد یار خان نیمی صاحب یہ بات کریں اس پہ. جی میں دیکھیں اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کا ایک بڑا کردار ہے بڑی حد تک ہماری جو حالیہ عصری تاریخ میں، اس میں تو ان کا بڑا جلالی کردار بھی ہے، اور مذہبی اور کہہ لیں مسلکی حوالے سے پیر افضل قادری مزاحمتی کردار ہے، چونکہ وہی گجراتیوں کی پرانی روایت کے حوالے سے تو تھوڑا سا اپنے تصورات میں، اپنے عقیدے میں وہ کہہ لیں کہ سخت گیری کے ساتھ اپنے ایمان و ایقان پر قائم و دائم رہنے کی ایک نئی مثال، جو ان کا عقیدہ نظریہ تھا، جو بھی ہر انسان کا وہ حق ہے، لیکن سچے اور کھرے اور سچے انسان جو سمجھتے، لیکن ہماری جو سمجھو کہتے تھے وہ کہہ دیتے کیا بڑی بات. اور یہ اسی کی روایت پہ ہے. دیکھیں ہر شخص کو جس پر اس کا یقین ہو اس بات کو اون کرنا یہ بڑی بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے. تو پیر افضل قادری صاحب اور پھر منافع معاشرے میں ہاں یہاں پر بھی ہے. اسی لیے بہت ساری اور پھر جب سخت گیر آدمی کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ اپنی بات پہ جب ڈٹ جاتا ہے تو بہت ساری مبالغہ آمیزی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو میں اس کردار پہ کچھ کہے بنا کہوں گا کہ انہوں نے اپنی ذات کی حد تک ہمارے موجودہ مسلکی تصورات کے حوالے سے بڑا مزاحمانہ کردار ادا کیا ہے اور اس پہ رہے ہیں. تو وہ اپنی جگہ پہ ہے اس حوالے سے. گجرات میں انتظامیہ حالیہ دور میں ان سے ڈرتے تھے کہہ سکتے ہیں ان کی. دیکھیں اور مفتی احمد یار خان نیمی صاحب پہ بات کریں. دیکھیں وہ تو ایک بڑا نام ہے، مفسر قرآن بھی ہیں، اور ان کی شخصیت پر مجھ سے بہتر رائے فسی جو ہیں وہ چونکہ یہ گجرات کی روحانی اور علمی تاریخ پر کام کرتے ہیں. میرا شعبہ تاریخ و ادب وہ زیادہ رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سند کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہو تو وہ زیادہ بہتر جو ہے. سونی مہیوال کا کیا تعلق ہے گجرات سے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہانیاں دراصل ہماری پرانی تہذیب و ثقافت میں بڑی معنی آفریں حقیقتوں کی حامل ہوا کرتی تھی. ان میں بہت سارے مبالغے ہیں، بہت سارے واقعات کو ایک ایسے سماج میں جو 17ویں صدی کے ابتدا کا سماج ہے. ایلیٹ نے کرونیکلز آف گجرات میں بھی اس کا ذکر کر دیا. بہت سے لوگ اس کو حقیقی کہانی بھی کہتے ہیں، بہت سے لوگ اس پر مبالغے کی بات کرتے ہیں. شاہ عبداللہ لطیف بھٹائی کے سلسلے سے شروع ہو کے بات آتی ہے. تو سونی مہیوال بنیادی طور پر ایک عدلتے بدلتے اور ادھڑتے ہوئے جاگیرداری سماج میں ایک خاتون کی زوردار آواز کا نام ہے. وہ اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ اب گجرات اور گرد و نواح کی تاریخ میں وہ خواتین جن کا نام دیکھیں خاتون کا استعارہ اور پھر اس کو سونی اس کا نام ہو کی بجائے میرے خیال میں ہمارے ہاں اس کو استعاراتی طور پہ سمجھنا زیادہ ہے. تو اسی ہماری جکڑ بندیوں کی تاریخ میں تاریخ کی جکڑ بندیوں سے آزادی کی طرف جو پہلا قدم ہے وہ ہمارے ہاں ایسی کہانی نویسیوں نے ادا کیا ہے اور انہوں نے ہی ذہن سازی کی ہے. تو بہت حد تک مبالغہ بھی ہے، بہت حد تک اس کی واقعات بھی ہے. اور پھر جب کہانیاں شعراء کے ہتھے چڑھتی ہیں تو پھر تخلیق کی پرواز ہوتی ہے. تو سونی مہیوال کے بال کو تلوار بنا کے پیش کر ہیر وارث شاہ کے قصے سے کم در کا قصہ جو ہے ہم نہیں سمجھتے، بال کو تلوار بنا کے پیش کرتے ہیں اور وہی کام لیتے ہیں. دراصل یہ اس طبقے کے فکری عناصر کی ڈھال ثابت ہوتی ہیں. یہ کہانیاں ان کو پناہ ملتی ہے. یہ کہانی ہمارا اثاثہ بھی ہے جی.
نہیں ہیں یہ ساتھ چونکہ اس نظام کے خلاف مزاحمت جو تھی، مزاحمتی زبان کہانی کے ذریعے بیان کی جاتی تھی، پیغام رسانی ہوتی تھی. جی رائے صاحب کیا ایڈ کریں گے؟ دیکھیں مفتی احمد یار نعیمی صاحب سے میں بات کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ صرف گجرات ہی نہیں، ہندوستان بھر میں جہاں پہ بھی اردو زبان سمجھی جاتی ہے ان کا احسان ہے. ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے آسان لفظوں میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی ہے. اور صرف ترجمہ و تفسیر نہیں پیش کی ہے بلکہ بہت سے جو راز ہیں وہ انہوں نے انکشاف بھی کیے ہیں. ان کے بہت سے رسائل ہیں جو پڑھنے مطالعہ لائق رکھتے ہیں، ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ مفتی صاحب کتب خانہ بھی نعیمی کتب خانہ بہت امپارٹنٹ ہے. اور ان کی اولاد بھی مفتی مختار احمد نعیمی صاحب، انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا. گو کہ وہ ذرا زبان کے سخت تھے لیکن کام انہوں نے عربی گرامر کے حوالے سے بہت عمدہ کام کیا. اقتدار حسین سوری مختار نہیں، اقتدار احمد نعیمی صاحب. ہمارے وہاں پہ پورے گجرات کے اندر بلکہ ہندوستان میں مفتی احمد یار نعیمی صاحب جیسا بڑا جسے کہتے ہیں عربی دان وہ نہیں تھا. آج بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ مساجد کے اندر، مدرسوں کے اندر وہ ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے، ان کو سنا بھی جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں گجرات کا بہت روشن چہرہ ہے. ریفرنس کے طور پر نام لیا جاتا ہے. جی ریفرنس کے طور پر نام لیا جاتا ہے. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اردو زبان جہاں جہاں پہ پڑھی جاتی ہے، جس کو معلوم ہے، وہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب کا نام نہیں بول سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے گاڈ بلیسنگ ہے کہ ہاں مفتی صاحب جو ہے وہ، پھر ان کا کتب خانہ وہ آج تک لوگوں میں وہی جو مفتی صاحب کی شاعری بھی ہے قوالیوں کے خلاف. جی بہت سخت. وہ اگر آپ اس طرف جائیں گے تو پھر بہت ساری اشارتاً کافی ہے. جی میں سمجھتا ہوں مفتی احمد یار نعیمی صاحب کا ایک بہت بڑا ہے. میں اس میں ایک صرف چھوٹی سی مراڑیاں شریف پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ویسے؟ ہاں مراڑیاں شریف کا یہی کہنا چاہوں گا. پیر افضل قادری صاحب سے میری دوستی ویسے ملاقاتیں رہی. ان کے بیٹے عثمان صاحب اللہ انہیں سے زندگی دے، بہت اچھے بہت نفیس آدمی ہیں. اور میرا چونکہ جو بھی رہائش ہے شہر کے اندر، وہ پیر صاحب کے جو ان کا مدرسہ سے بالکل ساتھ ہے. تو میں وہاں پہ ان کی آوازیں وغیرہ بھی وہ جب صبح نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو اسپیشل پیر صاحب کی دعا ہوتی ہے. اچھا افضل قادری صاحب کے لیے. افضل قادری صاحب سے آپ جتنے مرضی اختلاف کریں، جو ان کے اصول تھے نا ان پر وہ ڈٹے رہتے تھے. چاہے آپ ان کو جو کہہ دیا وہ اس سے آگے پیچھے نہیں وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے. اس کے لیے چاہے وہ مدرسوں کے بچے نکالے یا جو بھی کریں. لیکن ایک بات ہے، جو بھی تھا گجرات شہر کو ہائی لائٹ کرنے میں اس کا نام، مطلب پاکستان کی تاریخ، سیاسی تاریخ کے اندر، مزاحمتی سیاسی تاریخ کے اندر پیر افضل قادری صاحب کا بھی نام ہے. جی اور ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. جیسے صاحب آپ بات کر رہے تھے نعیمی صاحب کی، گجرات سے ایک ہی آواز دکھا تھا مشرف دور میں کہ ہم گراؤ کریں گے. اسلام آباد کے 2-3 بڑے جو ہے نا سینٹر جہاں بڑا ممنوع ہوتا ہے ان کا نام لیتے تھے. لبیک کو بھی جب آپ خادم حسین رضوی صاحب نے بانی ہیں جس کے بانی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بات دوسری طرح نکل جائے، تحریک لبیک کے پیچھے جو ذہن تھا نا وہ پیر افضل قادری صاحب تھے. وہ سیاسی سماجی ذہن رکھنے والے بندے تو انہیں پتہ تھا کہ تحریکوں کو کیسے چلایا جاتا ہے. نعیمی صاحب کے حوالے سے مذہبی طور پہ تو گفتگو انہوں نے کی، ان کے مذہبی عقائد کا. سے ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے، جب قائد اعظم گجرات میں آ رہے تھے تو ان دنوں گجرات مسلم لیگ کا گڑھ نہیں تھا. ینگ مسلم جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی انہوں نے ان کو بدعو کیا تھا. تو ان کے اجتماع کے لیے ایون وہاں پر لاؤڈ اسپیکر کوئی نہیں دے رہا تھا کہ قائد اعظم خطاب کر لیں، جو پارسی پاک میں انہوں نے کیا تھا. تو اس اسپیکر کی جو تلاش ہوئی تو پھر اس کو حاصل کرنے میں بھی بدعیون کے سے تعلق رکھنے والے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے ہی جو ہے وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور اس کو دی تھی اور جرت کا مظاہرہ کیا تھا. اصل میں وہ سنی بنارس کا بھی تعلق بھی تھا. ایک بات جو سنی بنارس کانفرنس، اب چونکہ پروگرام آپ کا اختتامی لمحات میں ہے تو میں اس کو ایک اور طرف لے کے جانا، میں اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں آج آپ کے حوالے سے. گجرات کی تاریخ کے حوالے سے میں مورخین کو ایک نیا نقطہ ضرور دے کے جانا چاہتا ہوں. ہمارے حوالے سے ایک بات ضرور کہی جاتی ہے کہ گجرات بہادروں کی سرزمین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی فوجی تاریخ کے، عسکری تاریخ کے سب سے زیادہ نشان حیدر گجرات کے پاس ہیں. تو 3 نشان حیدر ہمارے پاس قرار دیے جاتے ہیں. ایک میجر عزیز بھٹی شہید کے لیے نشان حیدر ہے، میجر اکرم شہید کے لیے ہے، میجر شبیر شریف شہید جو رحیل شریف کے تھے. ایک ہم سمجھتے ہیں کہ تحقیق کی گنجائش موجود ہے اور اس پر محققین کو کام کرنا چاہیے. میرا یہ کلیم ہے، اور گجرات کے ایک بزرگ تاریخ دان بھی اور علمی ادبی شخصیت عارف علی میر صاحب کی وساطت سے، جن سے میں نے یہ بات کو سنا، انہی کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گجرات کے پاس 4 نشان حیدر ہیں.
اور جو چوتھا نشان حیدر ہے جو آپ سندھ اور کراچی کے ہاتھے میں ڈالتے ہیں وہ گجرات کا ہے کہ راشد منہاس شہید کے والدین کنجا کے قریبی گاؤں سے ہجرت کر کے کراچی گئے ہوئے تھے، نہ وہ سندھی ہیں نہ وہ مہاجر ہیں وہاں پر بھی. تو راشد منہاس کا جو نشان حیدر ہے جو اس وقت فضائیہ کے چیف وہ بھی گجرات نہیں، وہ تو بھی ہیں، میں نشان حیدر تک پہنچ چکا ہوں. ویسے تو بہت سارے فوجی بیوروکریٹ جو افسران وہ جو ہیں وہ موجود رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ محققین اس حوالے سے ضرور کام کریں، چونکہ میں گجرات کا چوتھا نشان حیدر گنوانا نہیں چاہتا. اگر ہمارا ہے تو ہمارے حق آنا چاہیے. جی رائے صاحب، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ آپ دونوں بڑے آدمی ہیں، لوگ بڑا بندہ اس کو مزید بڑا اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے ہیں، لوگ نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر لکھتے ہیں، بولتے ہیں. آپ دونوں احباب گجرات کو فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بڑا کام کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو نمایاں کریں. آپ کا کوئی عشق ہے گجرات کے ساتھ، محبت ہے، یا کوئی بد عہدی ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ بات یہ ہے پیر صاحب کہ حضرت علی کا ایک قول ہے، قول یہ ہے کہ والدین کی جو بچپن کی تربیت ہوتی ہے نا، پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. والدین نا گھر میں بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کے قصے سنایا کرتے تھے. اور آپ جانتے بھی ہیں چونکہ میرا تعلق رجوری سے ہے، تو میرا تعلق چونکہ رجوری سے ہے تو پھر وہ کشمیر میں ہے، تو وہ 47 سے پہلے کی جتنی بھی معلومات وغیرہ وہ دیا کرتے تھے. میری پیدائش جلال پور جٹا شہر کے بالکل ساتھ ہے اسلام گڑھ قلعہ، بہت پرانا قلعہ ہے، وہاں پہ میری پیدائش ہے. تو جو میرے والدین ہیں وہ بیسیکل بہت زیادہ کتابی معاملے میں مطالعے کے بہت شوقین، والد صاحب بھی اور والدہ بھی. وہ جو تھا نا، میں مثلا قلعہ اسلام گڑھ میں پیدا ہوا کہ قلعہ کیوں ہے، یہ کس نے بنایا ہے، یہاں پہ دربار ہے، یہاں پہ مزارات ہے، کس کے ہیں، فلاں آدمی کون ہے، فلاں آدمی کون ہے. وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب وہاں کے گجرات کے ادیبوں شہروں سے رابطہ ہوا تو پتہ لگا کہ یار وہ لوگ تو بہت بڑی اونچی سوچ رکھتے ہیں، ہمارے علاقائی شوق پیدا ہو گیا. جی ہاں، علاقائی لوگوں پر کسی نے کام نہیں کیا. مثلا ہمارے ادھر ایک چھوٹا سا مزار ہے قطب الدین خاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے اولاد میں سے ہے. قادری سلسلے کی انہوں نے بھی بنیاد وہاں پہ رکھی، لیکن ان پر کسی نے کام نہیں کیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کون ہے. اسی طرح آپ جب گجرات یونیورسٹی کی طرف آتے تو وہاں پہ ایک سٹاپ ہے، اس کا نام ہے شاہ بولا. اچھا، ایک طویل عرصے سے میں بھی جا رہا تھا، میں یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہا تھا، تو لوگ ادھر پیسے جا کے پھینک دیتے تھے. تو میں پوچھا تھا یار یہ پیسے پھینکتی کیا کرتے ہیں؟ اچھا، وہ گاڑی والا جا رہا ہے، پیسے پھینکنا بڑا مشکل کام ہے سر، گاڑی چلاتے پھینک دینا. اور پھر یہ تھا کہ وہ جب گاڑی اب یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ شیخ صاحب بات تو آپ کریں، پیسہ پھینکنا مشکل ترین کام، یہ دنیا کا مشکل ترین کام سر ہے، مشکل ترین کام ہے، کیونکہ بندہ سمجھتا ہے میں تو پیسے پکڑنے کی دنیا میں پیدا ہوں. آج کے مادی سماج میں جب پیسہ کھینچنا ہی انسان اللہ کا. جی آپ کم اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ یوں سے ہاتھ کھڑا کر کے نا دھایا تو باقاعدہ سلام کر رہے تھے. تو میں بس میں کہتا یار یہ سلام کس کو کر رہے ہوتے ہیں بیسیکل. تو جب وہ سلام کر رہے تھے تو بھائی وہ تو صاحب مزار کو سلام کر رہے ہیں. پھر اس کی طرف جب میں گیا تو پتہ لگا یار یہ تو بہت بڑی روحانی شخصیت تھی اور بہت بڑا خانوادہ تھا، لیکن وہ کوئی لوگ جانتے نہیں تھے. میرا یہ ماننا ہے کہ وہی اقوام، وہی معاشرہ اتنی پاور اس بزرگ کی یار، کہ جس کو زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، جی جی، لیکن وہ مجبور کرتا ہے. جی جی، لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ لوگوں نے نا عجیب سے پھر وہ جیسے متھ بنا لیتے ہیں. وہ تو پھر ایک الگ چیز ہے. وہ چونکہ چوک تھا نا تو وہاں پہ تصادم ہوا کرتے تھے گاڑیوں کے خونی، تو وہ کہتے تھے یہ بابا جی کی وجہ سے ہو رہا سب کچھ. تو میں کہتا یار بابا جی کا کی لینڈ دینے ہوتے، بابا تو دل جوڑنے والے، دل جوڑنے والے تھے. ٹھیک ہے، میرا یہ ماننا یہ ہے کہ جو معاشرے کے، میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشرے کے جو ہے نا جاندار، جو وہاں کی تحریریں ہیں یا وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقائی طریقوں کے ساتھ بھی جڑے رہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ بھائی بیسیکل یہ کیا ہے. اصل مقصد بھی یہی تھا ہمارا کہ جو ہماری آج کی نوجوان نسل ہے نا وہ اب باہر دیکھ رہی ہے بہت زیادہ. جی شیخ صاحب، یہ جو چودھری برادران ہیں، میں پہلے اسی بات کو اگر مکمل کروں، آپ اگر مطالعہ کریں تاریخ کا تو مقامی تاریخ سے جڑت ایسے اپنے گھر میں ہونے کا احساس پیدا کرتی ہے. تاریخ اگر ایک بڑا درخت ہے تو مقامی تاریخ اس کا ایک تنا ہے جس سے بہت ساری مضبوطی جو ہے وہ تاریخ کو ملتی ہے. وہ کسی انگریز دانشور نے کہا تھا کہ قبرستان کا سفر جو ہے مجھے مقامی تاریخ سے دلچسپی پیدا کرتا ہے. تو مجھ جیسے شخص کے لیے بھی میری تاریخ نویسی بھی جو ہے گجرات نگاری اور گجرات شناسی جو ہے کھوئے ہوں کی جستجو. صحیح. اب یہ بتائیے کہ چودھری برادران کی جو سیاست ہے اس کا بڑا رول ہے گجرات میں، اور جو اس وقت صورتحال ان کی آپس میں بنی ہوئی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ضیاء بھائی، بات یہ ہے کہ سیاست اور پھر اشرافیہ کی سیاست ایک ایسا موضوع ہے
جس پر ان کے گھر کے معاملات اگر ان کے گھروں کے اندر ہی سلجھیں تو شاید بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری برادران کی موجودہ سیاسی جو آپس میں خلفشار ہے اس سے ان کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا گجرات کو ہوا ہے، چونکہ گجرات کی جو سیاست ہے پچھلے کئی اشروں سے اس کا محور و مرکز چودھری برادران تھے، تو ان کے اندرونی انتشار نے، اور ان کے بڑوں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے کہ ان کے اندرونی انتشار نے، جس کے مفادات دیدنی بھی ہے اور نادیدہ بھی ہیں، دونوں جو تصادم کی وجوہات ہیں وہ معاشرے کی آنکھ سے بڑی واضح نظر آتی ہیں۔ معاشرہ اگر اس پر چپ رہتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ معاشرے کی سمجھ میں چودھری برادران کی سیاست نہیں آتی ہے۔ چودھری برادران اس عوام کی نفسیات سے بڑے آشنا رہے ہیں تو لوگ ان کی سیاست سے بھی بہت آشنا ہیں، تو ہمیں آپ کی وساطت سے انہیں یہی کہنا ہے کہ ان معاملات نے گجرات کی انتظامی، گجرات کی معاشی، گجرات کی معاشرتی ترقی کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جس کی ذمہ داری ان کے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں، اور کلائمیکس پر چودھری برادران نے ایسا لگا کہ وہ چودھری ظہور اللہ کی سیاست کے صحیح سچے وارث ثابت نہیں ہو سکے۔ جی رائے صاحب کیا کہیں گے آخر میں؟ اگر تو بات یہی چودھری برادران کے حوالے سے ہے، میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گا، جو بیج آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں، جو انہوں نے کیا وہی سامنے آیا ہے، اور ہر عروج کو زوال ہے، صحیح، یہ زوال کی نشانی ہے۔ بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی، بڑی اچھی گفتگو کی، دونوں مہمانوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے اسپیشل گجرات سے۔ خواتین حضرات، یہ جو گجرات آج ہم نے موضوع رکھا تھا، یہ علاقائی موضوع، ایک ایسا موضوع ہے کہ گجرات کی لاکھوں کی تعداد میں آبادی ہے، اور ان کی نمائندگی چینل پہ بھی ہونی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف جو ٹی وی شوز ہیں ان کو جو علاقائی، جو ضلعی تحصیل لیول پہ چیزیں ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے، پروگرام کرنا چاہیے، سب کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ ہماری خواہش اور ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ ہم نئے موضوعات کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔